السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی لینڈس کی بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئی لینڈس کیا ہوتے ہیں، کیا سب آئی لینڈس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی بناوٹ سمندر میں ان کی موجودگی کا کیا راز ہے، اور یہ کبھی تیرتے کیوں نہیں ہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی لینڈ یعنی جزیرہ خشکی کا وہ حصہ ہے جو بر اعظم یعنی کانٹیننٹ سے چھوٹا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوتا ہے۔ دنیا میں آئی لینڈس کی کئی شکلیں ہیں جنہیں ان کی تاریخ اور بناوٹ کے حساب سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ پہلی دو اہم قسمیں ہیں کانٹیننٹل آئی لینڈس اور اوشنک آئی لینڈس۔ تو چلیں پہلے بات کرتے ہیں کانٹیننٹل آئی لینڈس کی۔ کانٹیننٹل آئی لینڈس وہ آئی لینڈس ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں کسی بر اعظم کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں اور مختلف وجوہات کی وجہ سے کانٹیننٹ یعنی بر اعظم سے علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً اندرون زمین پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے، جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹوں کی وجہ سے، یا پھر گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے، یا پھر سمندر کی سطح کے اونچے ہونے کی وجہ سے۔ اس کی کئی سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم کانٹیننٹل آئی لینڈس کی مثالوں کی بات کریں تو اس کی کئی سی مثالیں ہیں، جن میں سے ایک گرین لینڈ بھی ہے۔ آئی لینڈس کی ایک دوسری بڑی قسم اوشنک آئی لینڈس ہیں جو سمندر کی تہہ سے وجود میں آتے ہیں۔ ان کے بننے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ ہے وولکینو یعنی آتش فشاں کا پھٹنا۔ ہماری زمین میں بہت سے سمندری آتش فشاں موجود ہیں۔ جب سمندر کے اندر آتش فشاں پڑتا ہے اور لاوا نکلتا ہے تو وہ سمندر کے پانی میں ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور راکس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ راک سمندر کی تہہ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے اپنی سطح بلند کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو جزیرے ابھرتے ہیں انہیں والکینک آئی لینڈس کہا جاتا ہے۔ مانا لوا ہوائی کا ایک آئی لینڈ اس کی مثال ہے۔ آئی لینڈس کی کچھ اور اقسام میں سے کورل آئی لینڈس بھی ایک اہم اقسام ہے۔ پیسیفک اوشن میں موجود ہاؤ لینڈ آئی لینڈس اس کی مثال ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ آئی لینڈ زندہ چیزوں سے مل کر بنتے ہیں اور انہیں کورلز کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو راک جیسے دکھتے ہیں، لیکن یہ لیونگ آرگنزم ہیں۔ یہ کلسٹرز یعنی گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور اگر قریب سے دیکھا جائے تو ان میں موجود چھوٹے چھوٹے ہولز میں بہت ہی چھوٹے سے جانور بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ کورلز میں چپکے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمندر کی تہہ میں موجود راکس سے چپکا لیتے ہیں، جیسے درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور جڑنے کے بعد یہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور تہہ در تہہ راک کی طرح سمندر میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور آخر میں کورل ریفز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کورل ریفز تہہ در تہہ اکٹھے ہو کر لاوا راکس کی طرح سمندر کی تہہ پر آئی لینڈس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور انہیں کورل آئی لینڈس کہا جاتا ہے۔ یہ کورل ریف سمندر میں چونکہ راک سے جڑے ہوتے ہیں تو انہیں ہلانا بھی تقریباً ناممکن ہے، اور یہاں رہنے والے جانور اور پرندوں کو یہ خطرہ بالکل نہیں کہ یہ آئی لینڈس تیرتے ہوئے کہیں اور نکل جائیں گے۔ بہت ہی ریئر اور خاص قسم کے آئی لینڈس بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ تیر سکتے ہیں۔ ان کو فومڈیس آئی لینڈ کہا جاتا ہے، جو کہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آئی لینڈس بہت سے جانوروں کا مسکن ہے، جیسا کہ ہرن اور پائتھن جیسے بڑے سانپ۔ یہ آئی لینڈس والکینوس یا کورل سے نہیں بنتے، بلکہ سمندر کے اندر موجود پودوں اور اس میں موجود ڈرٹ سے مل کر بنتے ہیں، اور یہ آئی لینڈس ماؤنٹینک آئی لینڈس یا والکینک آئی لینڈس یا کورل آئی لینڈس کی طرح سمندر کی تہہ سے جڑے نہیں ہوتے۔ یہ سمندر کے اوپر تیر سکتے ہیں جیسا کہ کشتیاں۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی لینڈس بہت سی اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں سے دو بڑی اقسام کانٹیننٹل اور اوشنک آئی لینڈس ہیں۔ کانٹیننٹل آئی لینڈس کی مثالوں میں سے ایک اہم مثال گرین لینڈ ہے، اور اوشنک آئی لینڈس میں بہت سی اور مثال ہیں جیسا کہ والکینک اور کورل آئی لینڈس وغیرہ۔ یہ سب آئی لینڈ سمندر کی تہہ سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کورلز کی شکل میں راک سے جڑے ہوں یا والکینو کی شکل میں سمندر پر ابھرے ہوں۔ لیکن فومڈی وہ خاص قسم ہے آئی لینڈس کی جو سمندر کی تہہ سے جڑے نہیں ہوتے، اور وہ تیر سکتے ہیں اور اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔
تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئلینڈس کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے بھی آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔